دوسرا کہ حاجتیں آج کل لوگوں کی بہت ہیں اور پریشانیاں بھی بہت ہیں. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس پر کوئی ٹینشن نہ ہو. کوئی بیوی کے علاج میں ٹینشن ہے, کوئی بیٹے کے معاملے میں پریشان ہے, کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے, کوئی لینڈ لارڈ کے مسئلے میں پریشان ہے, کسی کا لینڈ لارڈ پریشان کر رہا ہے, کسی کا انکم ٹیکس والے فون کر رہے, کسی کو کوئی نہ کوئی. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ جنات ہے. جناتوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, ان کی بیماریاں نہیں ہوتی, اسی لیے ان کی دوائیں بھی نہیں بنتی. اسی لیے آپ نے جناتوں کے ہسپتال میں نہیں دیکھا ہوں گے, انہیں ہارٹ اٹیک نہیں آتا, انہیں ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہوتی, انہیں جو کہیں جانا ہو تو کوئی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں ٹکٹ نہیں خریدنی ہوتی. ہمیں تو جانا ہو تو ویزا لو, ٹکٹ لو, سیٹ کراؤ. آپ سمجھا نا, انہیں کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جناتوں کو, ان کو بیماریاں بھی نہیں ہوتی. اچھا خدا کی شان کہ یہ شیطان جو ہے نا, شیطان یہ آپس میں نہیں لڑتے ہیں, یہ ہم کو لڑاتے ہیں. جنات بھی آپس میں نہیں لڑیں گے, تو قتل کرو, دوسرے کو قتل کرو, ایک جنات نے اس کو قتل کیا, وہ جنات نے اس کو قتل کیا, یہ بہت کم ہوگا. ہاں انسانوں میں ہوگا, لڑائیں گے انسانوں کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا قل لعبادی یقول التی ہی احسن. پیارے نبی جی, میرے بندوں سے کہو کہ ٹھیک چلو, شیطان تم لوگوں کو لڑواتا ہے. شیطان آپس میں جو ہے وہ لڑتے نہیں ہیں, وہ آپس میں تو بہت محبت سے رہتے ہیں, لیکن اکھٹرے بہت کرتے ہیں, طلاق دلوانا, یہ کروانا, اس کو غصے میں دلوانا, اس کو مروانا کرنا. تو جنات کو ٹینشن نہیں ہوتا, ٹینشن انسان کو ہوتی. یہ انسان کو, اب لوگ پریشان ہیں تو اس کا علاج کیا, میں اس کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو. بیماریاں بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, کاروبار. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ حدیث شریف میں آتا ہے, ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد, سارے دوسرے معمولات اسے پڑھنے کے بعد, دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس زندگی بھر کا اپنا معمول بناؤ کہ ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے, فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو عرض کے بعد نہیں, لیکن ظہر سے پہلے تو پورا کر سکتے ہو نا, آدمی اتنا تو پڑھ سکتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے, حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, اور جنت میں جو ہے بہت لڑکیاں ہیں, جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لے, منگنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جا, جو لڑکی پسند آئے گا خالی ہاتھ پکڑ لے, وہ تیری ہوگی. نہ باپ کو منانے کی ضرورت, نہ عورت کو واٹس ایپ کرنے کی ضرورت, نہ بچی کو منانے کی ضرورت, نہ ماں باپ کو منانے کی ضرورت, کچھ بھی نہیں. خالی اس کا ہاتھ پکڑ لے, بس اس کی طرف دیکھ لے گا, مجھے تو پسند ہے, وہ ہو گئی تیری. یہ حدیثوں میں آتا ہے. یہ تو حدیث ہو گئی. 8 دروازے کھلیں گے, یہ حدیث ہو گئی. اندر جتنی عورتیں جو لڑکی پسند آئے اس کا ہاتھ پکڑ لے تیری بیوی ہو گئی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کی پابندی کرے گا اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی, کوئی حاجت اٹکے گی نہیں. بس روزانہ پڑھتا رہے, چلتا رہے, مانگتا رہے, پڑھتا رہے, چلتا رہے, مانگتا رہے. ٹائم کتنا لگتا ہے؟ زیادہ 5 منٹ, زیادہ نہیں لگتا. یہ تو علماء کا تجربہ ہے. سلف صالحین کا معمول تھا, اپنے گھر میں ایک تختی لگاتی تھی, اور تختی میں کیا لکھتے تھے؟ سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے, سورہ اخلاص سے دوستی کر لیجئے. یہ 2 باتیں لکھتے تھے. سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے, سورہ اخلاص سے دوستی کر لیجئے. تو سورہ اخلاص سے دوستی کا مطلب تو میں نے سمجھا دیا آپ کو. ہر فرض نماز کے بعد, دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ ہو گیا سورہ اخلاص. 5 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. بتاؤ, روزانہ 5 بنگلے. بمبئی میں فلیٹ لینا ہو تو آدمی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے, تو بھی لے نہیں پاتا.
اور بلڈر کے پاس لکھواتا ہے تو پتہ نہیں پھر کتنے حالات میں بلڈر آتا ہے اور خریدنے والا پتہ نہیں کتنے حالات میں آتا ہے. وہاں تو تیار مال. یہ تو حدیث ہوگی. اچھا اب آگے بڑھو. تو سورہ فاتحہ سے دوستی کا کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل بیماریاں بہت ہوتی ہیں. ڈاکٹر کہے گا کہ یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ. کتنے ٹیسٹ کرانے بھائی؟ علاج مہنگے. روزانہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرو. بس وہی پانی چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی شربت میں استعمال ہوگا، وہی پانی پھرنے میں استعمال ہوگا، وہی پانی روٹی میں استعمال ہوگا، وہی پانی سالن میں استعمال ہوگا. اب وہ پانی جو ہے وہ سب کے پیٹ میں جائے گا. تو صحیح حدیث میں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. گھر میں کوئی بیمار نہیں رہے گا انشاءاللہ. بیماریاں ہوگی تو بھی دور ہو جائے گی. تو ہمیں تو نبی نے بات کہی ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. تو دوستی کرو گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، سورہ اخلاص سے دوستی کر لو، اور 3 کام جو میں نے بتایا ہے وہ زندگی بھر کا اپنا معمول بناؤ. اچھا سورہ اخلاص فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، تو اس کی وجہ سے فرض نماز کی پابندی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ حدیثوں کی باتیں ہیں ساری، کوئی بات بھی میری جیب کی نہیں ہے. ساری حدیثیں میں نے میری کتابوں میں، میرے قرآن کی تفسیر میں، میری جو بھی کتابیں آ رہی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اٹھتے بیٹھتے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کے ذریعے سے نیکی کیوں نہیں کماتے؟ ابا فرماتے کہ اللہ نے جب عقل دی ہے، آج کل آدمی جو عقل سے پیسہ کماتے ہیں نہیں کماتے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے پیسہ کماتے نہیں کماتے. کبھی اس کو آرڈر دیا، اس کو وہاں سے وہاں دلوا دیا، وہاں سے وہاں دلوا دیا، بھئی اتنا پیسہ ہوا، چلو میرے کمیشن کا اتنا آیا، میرے بینک میں آ گیا. یہ اللہ نے عقل دی تھی تو اپنا پیسہ کمایا نہیں کمایا آپ نے. تو جب یہ بٹن دبانے سے پیسے مل سکتے ہیں تو اسی بٹن دبانے سے آخرت کی نیکیاں ملے تو کیا برا ہے؟ پیسہ تو دنیا کے لیے ہے، دنیا کے ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد ختم. اور نیکیاں یہ کہتے ہیں ختم نہیں ہوتی، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. ہم میں کا ہر آدمی سفر کر رہا ہے، سارے انسان سفر کر رہے ہیں. جس کا اسٹیشن آتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اور سب کا آخری اسٹیشن کون سا ہے بھائی؟ قبرستان. وہ اسٹیشن آ گیا. اور قبر جو ہے وہ برف ہے، وہ سیٹ ہوتی ہے نا ٹرین کے اندر. 55 نمبر کی سیٹ تمہاری، 56 نمبر کی سیٹ تمہاری، 13 نمبر کی سیٹ تمہاری. تو وہ قبر جو ہے وہ سیٹ، اور لمبا سفر ہے مرنے کے بعد کا. دنیا کا سفر تو 50 سال، 60 سال، 70 سال کا سفر ہے. اس میں سے جتنے سال ہو گئے، باقی کتنے سال بچے کچھ پتہ نہیں. آج گزشتہ سال میں آپ کی اس مجلس میں آیا تھا، کئی لوگ سے آج قبر میں چلے گئے، اور آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں کا کون زمین کے نیچے ہوتا ہے، کون زمین کے اوپر ہوتا ہے، نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے نیکیاں کرو اور نیکیاں کرواؤ.